الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، مباحث ایمان سورہ قیامہ پر ہمارا اختتام ہوا اور اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے مباحث عمل صالح کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ سب سے پہلے ایک فرد کے لیے کیا احکامات اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عطا فرمایا ہے، اس کی تعمیر سیرت کے لیے تعمیر کردار کی۔ پھر ہمارے ہاں ایک سورہ فرقان کا آخری رکوع آئے گا جس میں ایک تعمیر شدہ شخصیت، ایک مرد مومن، اس کی شخصیت کے خد و خال کیسے ہو، وہ عمل کے اعتبار سے کیسا نظر آتا ہے، وہ ایک جھلک وہاں دکھائی۔ فرد سے اوپر بڑھ کے خاندان کا ادارہ ہے، افراد اکٹھے ہوتے ہیں، خامند اور بیوی، اور پھر ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ تو ایک خاندان کے لیے کیا ہدایات ہیں، وہ کیسے عمل صالح اپنی زندگی میں اختیار کرے، اس کے لیے ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ تحریم شامل کی گئی ہے۔ یہ 28ویں سپارے کی آخری سورہ مبارکہ۔ اس کے بعد خاندانوں پر مشتمل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ معاشرے کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے کیا ہدایات ہیں، وہ کون سی سوشل ویلیوز ہیں یا سماجی اقدار ہیں جو اسلام اپنے معاشرے میں رائج رکھنا چاہتا ہے، اور وہ کون سی سماجی برائیاں ہیں یا سوشل ایونٹس ہیں جنہیں اسلام اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہتا ہے، ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 4۔ اس کے بعد انسانیت کی آج جو معراج گنی جاتی ہے، اسٹیٹ، اجتماعیت کی معراج ہے۔ ایک اسٹیٹ میں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہوگا، وہ ہمارے اس درس میں انشاءاللہ سورہ حجرات کی شکل میں ہم سمجھا رہے ہیں، اور یہ کل کے کل مباحث عمل صالح ہیں جس کا انشاءاللہ ہم اس میں سلسلے میں مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک فرد، اس کی تعمیر سیرت کا کیا پروگرام، یا یوں کہہ لیجیے کہ قرآن مجید کا انسان مطلوب، یا اقبال نے جسے کہا مرد مومن، بڑا مشہور شعر ہے، کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے۔ یہ مومن کی شخصیت میں دل آویزی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کا یہ مقام میں سے واضح بات ہے۔ آج کی نشست میں میں چاہوں گا چند تمہیدی باتیں، کیونکہ آج مختصر نشست ہے۔ قرآن مجید میں جو اہم ترین مضامین ہیں، یہ ایک اصول ہے، پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کم از کم 2 مرتبہ آپ کو ضرور ہے۔ چنانچہ اس کا بالکل دوسرا مصنع ہمیں ملے گا سورہ معارج کی آیات نمبر 19 سے لے کے 36، اور وہ بھی ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے۔ ان دونوں مقامات کا ہم پہلے ترجمہ کر دیں گے، اس سے آپ کے سامنے وہ آؤٹ لائن آ جائے گی کہ قرآن مجید جو تعمیر سیرت کا پروگرام دیتا ہے، اس کا
اس کی کیا شکل ہے، اس کا نصاب جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اور یہ سمجھ لیجیے کہ 7 نکات پر مشتمل ایک لائحہ عمل ہے جو کیا گیا. ان 7 میں اول و آخر تو نماز ہے، اول بھی نماز آخر بھی نماز، گویا ایک بریکٹ قائم کر دی گئی. اور یہ 1 اور 7ویں ہدایت ہے، درمیان میں 5 نکات اور ان نکات میں مشتمل ہیں وقت کی قدر کرنا، دوسرا تزکیہ نفس، چوتھا سیکس ڈسپلن، جنسی معاملات میں اسلام نے جو ہدایات دی ہیں کہ اسے کیسے انسان نے ایک دائرے کے اندر استعمال کرنا. اور 5ویں ہدایت ہے امانت اور ایفائے عہد. یہ 5 چیزیں اگرچہ امانت اور ایفائے عہد کو ہم علیحدہ علیحدہ میں گن سکتے ہیں، لیکن ایک کیونکہ آیت میں آئی ہے اس لیے میں اسے ایک نقطے کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اور ان کا بڑا گہرا ربط ہے، انشاءاللہ اسے بعد میں تفصیل سے دیکھ لیں گے. تو یہ ہے 7 نکاتی لائحہ عمل، جس کے لیے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں ارشاد ہوا قد افلح المؤمنون، بے شک کام نکال دے گئے وہ اہل ایمان، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں عجز و انکساری اختیار کرتے، خشیت کا لفظ ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اپنا وقت لا یعنی کاموں میں صرف نہیں کرنے دیتے، ضائع نہیں ہونے دیتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو فعل زکات پر عمل کرتے ہیں. میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، اس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی کہ زکات سے کیا مراد ہے، کیونکہ مکی قرآن ہے. ابھی وہ زکات جو ہمارے سامنے آج ہے وہ بھی فرض نہیں، ابھی اس کا کسی کے ذہن میں تصور نہیں ہے جب یہ آیات نازل ہوئی. تو یہاں زکات سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہوگی. اگلی بات آئی والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں وہ ان کے لیے کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان کے سوا اوروں کے تعلق ہوں، جو حد سے تجاوز کرنا چاہتے ہوں، وہ گویا کہ حد سے نکل جانے والے ہیں. پھر ہدایت ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو کہ اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کی عہد کی پاسداری کرنے والے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، بریکٹ بند کر دی گئی کہ وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے. پہلے جملے میں خشیت تھی نماز میں، اور اختتام پر نماز میں نمازوں کی حفاظت. یہ ہے 7 نکاتی لائحہ عمل. اس پہ عمل کرو گے تو نتیجہ بیان کیا گیا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جو کہ وراثت یا میراث حاصل کرنے والے. کون سی میراث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، انہیں وراثت ملے گی جنت الفردوس کی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قیام پذیر ہوں گے، وہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات. اب دیکھیے سورہ معارج میں جو اس کا مثنیٰ آیا آیت نمبر 19 سے 35 تک، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑ دلا، کم حوصلہ. اذا مسہ الشر جزوعا، اس کی نشانی کیا ہے کہ ذرا سی مشکل درپیش ہو، تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب آسائش یا خیر حاصل ہو جائے تو بخیل بن جاتا ہے، روک روک کے رکھتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان کے جو نماز گزار ہیں. اندر جو مصلین ہیں، اور یہ خاص نازل میں آیا، اس میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا اس کا مطلب کیا ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہاں نماز میں خشیت کا ذکر آیا تھا، یہاں دوام کا ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ جو
نمازوں میں دوام رکھتے ہیں، ہمیشگی قائم رکھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی، وہ بھی جو کہ محروم رہ گئے ہیں ان کا بھی، اور وہ جو سائل ہیں جو سوال کر لیتے ہیں ان کا بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو روز جزا و سزا کو سچ سمجھتے ہیں، حقیقت سمجھتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے نچنت نہیں ہوتے، ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر معمول، اس لیے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اب بالکل بائیں ہی وہی لفظ ہے جو سورہ مومنون کی آیات میں آئے تھے، اس میں ایک شوشے کی بھی تبدیلی ہے۔ وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ مگر اپنی بیویوں یا کنیزوں کے پاس، ان کے پاس جانے پر انہیں کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاص ذات ہوں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کوئی الفاظ، اور جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا اقرار کرنے والے یا پاس کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ یہاں بظاہر اضافی بات آئی لیکن اس کا تعلق پہلی بات سے ہے، اور جو اپنی شہادتوں یا گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ وہاں جمع کے صیغے میں آیا تھا علی صلواتہم یحافظون، اور یہاں آیا علی صلاتہم حافظون، باقی تمام الفاظ ایک، صلواتہم اور صلاتہم، صرف یہاں پر۔ یہ کون ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ جنت میں عزت و اکرام کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ اب غور کی یہ پہلی بات جو آئی ہے وہ آئی ہے فلاح کی، اور یہاں آئی ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا بڑا خوددلا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا، سورہ معارج آیت نمبر 19 سے 35۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار کو، پختہ ہو جائے تو ہے، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار۔ جگر مراد آبادی، معاف کیجیے گا، اکبر الہ آبادی ہمارے ہاں مزاحیہ شاعر کے طور پر مشہور ہے، لیکن ان کے بہت سے اشعار بڑے فلسفیانہ اور بڑے حکمت پر مبنی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ انسان غیر تربیت یافتہ کتنا ہی بڑا گروہ کیوں نہ ہو، ایک ہجوم کی شکل میں ہوتا ہے، اس سے آپ کوئی خیر کا کام نہیں لے سکتے۔ کوئی تعمیری کام کرنے کے لیے آپ کو ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے اس کام میں صحیح کردار ادا کرنے کے لیے ٹرینڈ ہوں، مربوط ہو کر کے کام کریں، یکمشت ہو کر کے کام کریں، اور تربیت یافتہ ہوں اس مقصد۔ جب تک تربیت نہیں ہوگی آپ ان سے وہ کام نہیں لے سکتے، وہ مقصد نہیں حاصل کر سکتے جس مقصد کے لیے آپ کو جماعت یا کسی امت یا قوم کو تشکیل دے۔ اس کے لیے تربیت یافتہ ہونا بہت ہے۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے اپنے افراد کی تربیت پر زور دیا ہے، کیونکہ مسلمان کی ایک خاص ڈیوٹی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور کیجیے کہ سورہ مومنون قرآن مجید دیکھیے نازل ہوا کسی اور ترتیب سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مصحف میں ترتیب دیا بڑی اور حکمت کے ساتھ اور ترتیب سے۔ وہ اس وقت کی ضرورت تھی جیسے نزول ہو رہا تھا، جیسے جیسے وقت کی ضرورت تھی اس وقت آیات نازل ہو رہی۔
لیکن یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، بالخصوص ان کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے۔ اس امت کی تشکیل کس مقصد کے لیے ہوئی، ذرا اس پر غور کریں۔ اگر اس تفصیل کے ساتھ اگرچہ یہ مضمون آئے گا ہمارے اسی منتخب نصاب میں، لیکن یہاں کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس تمام عمل صالح کی بحث اور گفتگو کے ساتھ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں یہاں سمجھ لیں۔ جب تحویل قبلہ ہوئی ہے تو تحویل کے حکم سے چند آیات پہلے دوسرے سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو بیان کیا۔ الفاظ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، تم لنک ہو، واسطہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے درمیان۔ اس پیغام کو تم نے پہنچانا ہے، اور صرف پہنچانا نہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اتمام حجت کر کے گواہی قائم کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہی کام کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر گواہی قائم کرنا ہے۔ وہ امت کا ایک مقصد متعین کیا ہے کہ سورہ آل عمران میں كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ان الفاظ سے جو ہے بیان کیا، اور اس کا جو ہے وہ کلائمیکس جو ہے وہ سورہ حج کا اختتامی ہوتا، اور سورہ حج کے فوراً بعد سورہ مومنون ہے۔ اب یہ دیکھیے محل اور مقام کیا ہے سورہ مبارکہ کا، وہاں الفاظ آئے، یہ بھی اس کی آخری آیت ہے اور بڑی لمبی آیت ہے، جس میں فرمایا گیا وَجَاهِدُوا، پہلے 3 آیات میں وہ ایمان کیا دعوت ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ۔ اب اگر ایمان لے آئے تو اب خطاب پہلے ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا، تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا جن کو چھوڑ کے جن کی پوجا کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے اگر سارے اکٹھے ہوئے۔ ان الفاظ سے آغاز ہو، لیکن خطاب کس سے؟ یا ایھا الناس، ایمان باللہ، توحید، شرک سے اجتناب، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ۔ اب جو ایمان لائے، اب اگلا خطاب ان سے، پہلی آیت میں الفاظ ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ دیکھو اہل ایمان، اگر ایمان لے آیا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور فلاح و خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پائے، لوگوں کی خیر و بھلائی کے۔ اب اپنی بات سنائے گی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یہ دین کے لیے جد و جہد۔ یہاں جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے ذہن میں، اور جہاد کا مطلب قطعاً جنگ نہیں ہوتا۔ قتال لفظ استعمال ہوتا ہے لڑائی اور جنگ کے لیے، اور قتال جہاد کا کلائمیکس ہے یا آخری لیول ہے، ہائیسٹ لیول ہے۔ درمیان میں 8 دیگر مدارج ہیں جن کا انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ یہاں فرمایا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس لیے کہ تمہیں سلیکٹ کیا گیا ہے اس کام کے لیے، اس جد و جہد کے لیے۔ درمیان میں کچھ اور الفاظ ہیں، اس کے بعد یہ جد و جہد کیسے کرو گے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ جد و جہد کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر، اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ اب اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ ظاہر ہے کسی منزل پہ آپ نے پہنچنا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی پہنچیں گے، کبھی ایسا نہیں ہو کہ پہلا اسٹیپ دوسرا تیسرا چوتھا نہ کریں اور آپ 20ویں اسٹیپ پہ پوری اوپر دوسری منزل پہ پہنچ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایسا کہ کوشش بھی کرے گا تو چوٹ لگنے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا پہلا قدم کیا ہوگا، پہلا اسٹیپ کیا ہوگا، آغاز کہاں سے ہوگا؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ یہاں بات ختم کی گئی۔ آغاز کہاں سے کرو؟
ارادہ کر لیا ہے امت خیر کا، اپنا فرض منصبی نبھانے کا، تو سب سے پہلے نماز کی طرف آئے، زکوٰۃ ادا کرو، تزکیہ نفس کرو اور قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کا دامن تھام دو مضبوطی سے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور اس سے بہتر مددگار اور کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہے۔ اللہ تمہارے کام میں برکت بھی دے گا اور تمہیں حوصلہ بھی دے گا، تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا اور تم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو۔ اب اس کے فوراً بعد کہ اس جد و جہد کو حق جہاد ہی کی منزل تک پہنچانے کے لیے ایک تربیت یافتہ جماعت چاہیے، اس کے افراد جو ہوں گے ان کے سیرت و کردار کی بلڈنگ کا نصاب کیا ہوگا۔ یہاں سے اب اگلا سبق شروع ہو رہا ہے، سورہ مومنون کا آغاز ہوا، وہاں کیا تھا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور یہاں آغاز ہوا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کون فلاح پائیں گے؟ فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جنہوں نے اس نصاب پر عمل کیا۔ اول نصاب ہے، اب اس میں اول واقع جو ہے نماز۔ دوسرے مقام کو دیکھیے، وہاں انسان کی اس کمزوری کو پہلے بیان کیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا بڑا کھوجلا، اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا سی کوئی ٹھیس تکلیف دکھ پہنچتا ہے چتا اٹھتا ہے، مارا گیا، لٹ گیا، یہ کمزوری ہے انسان۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر کو خیر حاصل ہو جائے تو پھر روک کے رکھتا ہے، منع کرتا ہے، یعنی بخل اختیار کرتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، یا مسلین کا لفظ کس کی جگہ پر آتا ہے؟ الَّذِينَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنون کے نعمت بدل پر آ رہا ہے کہ سوائے ان کے جو کہ مسلین ہیں، جو نماز گزار ہیں، جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، جو نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ اول آخر نماز ہے۔ لیکن یہاں انسان کی اس سرشت کے کچھ پہلو بیان کیا جائے۔ دیکھیے انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، قرآن مجید جو ہمیں بتاتا ہے۔ انسان کے خلقت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ قصہ آدم ابلیس آپ کے علم میں 7 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ کوئی امپارٹنس ہے تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریپیٹیشن کی ہے، اور ہر جگہ پر ایک نیا مضمون بھی سامنے رکھا، ایک ہدایت کا موتی علیحدہ آپ کو ہر مقام پر ملے گا۔ 2 جگہ قرآن مجید میں الفاظ آئے، سورہ ہجر اور سورہ صاد میں۔ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو کن الفاظ میں دیا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں اسے بنا لوں، اسے سنوار لوں، اس کی فنشنگ کر لوں آدم کی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اپنی روح میں سے اس میں پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے سامنے سجدہ دے سکا۔ سادی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آدمی زیادہ ترفع معجون است، انسان جو ہے، آدم جو ہے وہ ایک معجون مرکب ہے۔ معجون کہتے ہیں مشکل، الفرشتہ سرشتہ بد حیوان، ایک طرف تو اس کا وجود فرشتے والا ہے جو روحانی وجود ہے، اور دوسری طرف اس میں حیوان ہے جو اس جسمانی شکل میں ہے۔ اس حیوان کے تقاضے کچھ اور ہیں اور اس روحانی وجود کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے پیدا کیا بڑی اعلیٰ خلقت کا درجہ اسے دیا، اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر گرا بھی نیچوں میں سے سب سے نیچے، یہ سب سے نیچے، نچلوں میں سے بھی سب سے نیچے پستی میں گر جانا، یہ حیوانی وجود ہے۔ روحانی وجود کبھی پستی میں نہیں گرتا، وہ احتجاج کرتا رہتا ہے زمین کی شکل میں، خیر و بھلائی کے تقاضوں کی شکل میں۔ یہ حیوانی وجود، اس کے حیوانی وہ اینیمل انسٹنکٹس جو اس میں ہیں، حیوانی داریات، وہ پستی میں لے کر کے چلے جاتے۔ ورنہ دوسرے تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تو بنی آدم کو بڑا اکرام بخشا تھا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جسے ہم اٹھائے تھے
خشکی میں بھی اور پانی میں بھی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ رزق کے عطا فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی جتنی مخلوقات ہم نے تخلیق کی تھی ان میں سے کثیر مخلوقات پر اسے ہم نے فضیلت بتائی. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا تبارک و تعالیٰ. یہاں تک الفاظ آئے لما خلقت بیدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے، یہ قرآن مجید کے الفاظ کہ اس انسان کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے. اب ہم اللہ کے ہاتھ کا کوئی تصور نہیں باندھیں گے، بلا تمثیل بلا تشبیہ. ہمیشہ ایسی کوئی تمثیل جب آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، دیکھتا سب کچھ. اس طرح نے تخلیق کیا دونوں ہاتھوں سے. اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا کہ عالم خلق بھی، عالم امر بھی، روحانی وجود وہاں سے تعلق رکھتا ہے، جسمانی وجود اس زمین سے تعلق رکھتا ہے. تو دونوں عالم اس میں لگ گئے. مرزا عبدالقادر بیدر نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ دو انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ کتنی عظیم تخلیق ہے. ہر دو عالم خواب شد تا بست نقشیات، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. یہ دونوں عالم امر بھی اور عالم خلق بھی دونوں لگا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ وجود بخشا ہے. تو اگرچہ تم دنیا میں تو مٹ جانے والے ہو، بہار نیستی ہو، ایسی بہار جو ختم ہونے والی ہے، لیکن اپنی قدر کو پہچانو، اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے. اور حدیث میں الفاظ آئے کہ خلق اللہ آدم علی صورت ہی، اللہ نے انسان کو، آدم کو بنایا اپنی صورت پر. اگرچہ قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن تورات میں ہے. اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، آدھی الفاظ میں. لیکن پھر میں بھی بات کروں گا کہ وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بلا تشبیہ بلا تمثیل، اللہ نے وہ صلاحیتیں، کچھ ملکوتی صلاحیتیں اس انسان میں رکھی ہیں. اس اعتبار سے ایک یہ لیول، لیکن دوسرا لیول وہ ہے جہاں انسان نیچے کرتا ہے. ضرورت کس عمل کی ہے ذرا سوچیے. اب میں فلاح کا ذرا تھوڑی سی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں. فلاح حقیقت میں کیا ہے؟ فلاح جملے ہو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹ دیتا ہے. یہ مشہور جملہ ہے، ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے محاورہ. عربی میں جو ہے ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو پھاڑ دیتا ہے، یہ کاٹ دیتا ہے. انسان کا وہ روحانی وجود انسان کے اس جسمانی تقاضوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، مردہ ہے، ڈیڈ ہو چکا ہے. اس وجود کو پھاڑ کے اس مانوی وجود کو ترقی دینا، یہ ہے حقیقت میں فلاح. اپنشد کے الفاظ ڈاکٹر صاحب محترم مرحوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ تھا، میں وہ سنایا کرتے تھے. مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دا مٹیریل شیٹس which encompasses his inner self. انسان اپنی بھول میں، اپنے مغالطے میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر لیتا ہے جس کے اندر اس کی اصل حقیقت چھپی ہوئی ہے. وہ اس روحانی وجود سے غافل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا جسمانی ہے وجود، بس میں یہی انسان ہوں، اور یہ انسان کا حیوانی وجود ہے، اس کے تقاضے بھی وہی حیوانی. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ میں نے پڑھا کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا، یہیں سے انشاءاللہ کرنا کوشش کریں گے. اور آپ کوشش کیجیے. ویسے تو اگلی ہمارا نشست ہوگی پیر والے دن، اور اس دن میں شاید ٹائم ٹیبل کو تھوڑا سا ریفکس کر دیا جائے. تو پہلے پیریڈ میرا ہوگا. جن دوستوں کو دلچسپی ہے اس مضمون کے ساتھ تو کوشش کریں کہ ٹائم سے جو بھی اس دن ٹائم رکھا جائے ٹائم سے پہنچا جائے، تاکہ کچھ وقت مل سکے تاکہ ہم اس مضامین کو پڑھ سکیں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر